أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صلوات پڑھیں آپ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہماری ان 3 مجلسوں کا موضوع شہید اور شہادت. کل کی مجلس میں اور پرسوں کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہ ظاہر کیا اور آپ کو دکھایا کہ یہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں ہر مرنے والے کو شہید کہہ دیا جاتا ہے. دب کے مر جائے تو شہید، جل کے مر جائے تو شہید، ڈوب کے مر جائے تو شہید، جل کے مر جائے تو شہید. ہر آدمی کو، حادثے کے شکار کو شہید شہید شہید. جبکہ یہ بہت بڑا رتبہ ہے کہ جو اسلام دیتا ہے کچھ خاص لوگوں کو، ہر ایک کو نہیں ملتا ہے اور ہر ایک اس تک پہنچ بھی نہیں پاتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ موضوعات ہیں کہ جن کو مسلمانوں نے جان بوجھ کر خراب کیا ہے. اس میں سے ایک موضوع شہید ہے. جان بوجھ کر اس کو اتنا زیادہ گنجلک بنا دیا، خراب کر دیا کہ جس کی وجہ سے آج نوبت یہ آ گئی کہ توبہ توبہ، کہاں شہید کا رتبہ اور کہاں، میں نے وہ جملہ پھر سے نقل کر دیتا ہوں، پھر نئے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو مولوی فضل الرحمان ہے پاکستان میں، اس نے چند سال پہلے یہ کہا تھا کہ امریکہ اگر کتے کو بھی مارے تو ہم اسے شہید کہیں گے. کہاں وہ مرتبہ شہادت کا اور شہید کا، اور کہاں بات ہو رہی کتے تک بات پہنچاتی. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جان بوجھ کر اس چیز کو خراب کیا گیا، اور ایک آیت بھی پڑھی تھی آپ کی خدمت میں کہ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگوں، تم لوگ حق اور باطل کو کیوں جان بوجھ کر ملاتے ہو، اور کیوں تم حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہو؟ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ قرآن کس سے کہہ رہا ہے؟ جان بوجھ کر چھپایا گیا، جان بوجھ کر خراب کیا گیا، خلط ملط کیا گیا، گڑ مٹ کیا گیا، تاکہ یہ صحیح نہ رہ جائے، تاکہ یہ ثابت ہی نہ ہو کہ کون شہید ہے. میں نے بتایا تھا کہ موضوع تو شہید اور ادھر سے بالکل ثابت ہے. قرآن کی آیت ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے زندہ ہیں، شہید زندہ ہے.
اب زندہ کو تو یہ نہیں ڈسٹرب کر سکے تو انہوں نے شہید کے موضوع کو گنجلک بنا دیا. جان بوجھ کر ایسا کیا گیا. اور بہت ساری چیزیں جان بوجھ کر، میں نے کل بات لا کے ختم کی تھی فی سبیل اللہ پر، کہ صرف وہ انسان شہید ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے. اب اللہ کی راہ کیا ہے وہ میں نے کل کچھ بتایا تھا، کچھ رہ گیا. اللہ کی راہ کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، کیا اللہ کی کئی راہیں ہیں؟ بہت ساری راہیں ہیں. ایک راہ ہے، دن میں 5 بار آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں اس سیدھے سچے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، ہدایت کر دے ہماری. ایک ہی راہ ہے نا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، یعنی یہ تو بہت کامن سی بات ہے، بچہ بھی بتا دے گا، پڑھایا بھی جاتا ہے کہ 2 پوائنٹس کے بیچ میں سب سے چھوٹا راستہ کون ہوتا ہے؟ جو سب سے سیدھا راستہ ہوتا ہے. 2 اگر نقطے رکھے جائیں، ان کے بیچ سب سے چھوٹا راستہ کون سا راستہ ہے؟ سب سے سیدھا راستہ ہے. اصل میں تو ایک بہت بڑا مجھے ذہن میں آ رہا ہے، تھرمو ڈائنامکس میں ایک چیز پڑھائی جاتی تھی، میں فزکس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. ایک چیز پڑھائی جاتی تھی، اس میں یہ سب باتیں ڈسکس ہوتی تھیں کہ اگر آپ کسی سسٹم سے یا کسی ٹیمپریچر سے دوسرے تک پہنچنا چاہتے ہیں، یا کچھ چیزیں خرچ کر کے، انرجی کو ضائع کر کے یا خرچ کر کے پہنچنا چاہتے ہیں، ایک لمبا ڈسکشن ہے. بہرحال ایک ایسی بحث جو ہے، آج میں بس اشارہ کر دوں 2 پوائنٹس کی بات جہاں تک ہے. دینی دنیا میں بھی ایک بحث کی جا رہی ہے پلورلزم کی، پتہ نہیں آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں. بہت زیادہ اس وقت یورپ اور امریکہ میں بحث چل رہی ہے، ہمارے یہاں قم میں بہت. کیا اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں؟ کیا اسلام کے علاوہ عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، جینزم، یہ سارے راستے بھی اللہ تک پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ ادھر کھڑے ہیں اور ادھر حقیقت ہے یا اللہ ہے، جو بھی آپ اسے نام رکھ لیں، حق ہے. پہنچنے کے کیا کئی راستے ہو سکتے ہیں؟ پلورلزم کے فالوورز یا پروپوننٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کسی بھی راستے سے پہنچو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اور ایک بہت بڑا ڈسکشن ہے. بہرحال اس کو چھوڑیے، ہماری دنیا میں آ جائیے تو کس طرح سے شہید کے موضوع کو خراب کیا گیا. کل وہ پورا واقعہ میں نے وہ مروان والا پڑھا تھا، اور سب کے ساتھ جو ہے وہ شہید لکھ دیا گیا. اب آپ دیکھیں اسی طرح کی ایک روایت، ایک حدیث گڑھی ہوئی بالکل، یعنی کچھ باتیں تو عقلاً ثابت نہیں ہوتی نا، ان میں سے ایک ایسی حدیث گڑھ دی گئی کہ اصحابی کن نجوم. جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. ادھر جاؤ تو بھی ہدایت، 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 ہر طرف ہدایت. ایک جاہل ان پڑھ ملاح سے پوچھ لیجئے کہ جب تم رات کے وقت کشتی کو کھیتے ہو تو کیا سارے تارے تمہاری ہدایت کر دیتے ہیں؟ ایک جاہل سے انگوٹھا ٹیک سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا نہیں، ایک تارا ہے جو زیادہ چمکتا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، کبھی وہ ہماری داہنی طرف ہوتا ہے تو ہم رخ کو سمجھ لیتے ہیں، کبھی بائیں طرف ہوتا ہے تو ہم رخ کو سمجھ لیتے ہیں، کبھی سامنے ہوتا ہے ہم رخ کو سمجھ لیتے ہیں. تمام تاروں کو اگر دیکھنے لگے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ڈیسٹینیشن منزل ایک ہی ہو سکتی ہے، 10-20 تھوڑی نہ ہو سکتی ہیں. اور آج تو میں نے یہ امتحان بھی کیا، گوگل میپ پہ جا کر کے اس نے میری لوکیشن تو خود ہی ڈھونڈ لی کہ میں کہاں ہوں. اب جب اس نے کہا ڈیسٹینیشن، میں نے لکھا اینی ویئر، اس نے کہا ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر میں نے بدل دیا، میں نے کہا اینی ڈیسٹینیشن، اس نے کہا ایسی بھی کوئی چیز نہیں. میں نے کہا اینی اسٹار، وہ کہتا ہے وہ بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات.
وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی شہید ہو گیا، ادھر والا مرے تو بھی شہید، ادھر والا مرے تو بھی شہید، وہ آپس میں لڑ جائیں تو بھی شہید۔ کل پوری ڈسکشن ہو چکا ہے، دوبارہ نہیں پیش کروں گا، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہمارے لیے بھی عبرتناک ہے۔ اس منزل پہ سنیں آپ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق اور باطل اتنا مل جاتے ہیں کہ جو سامنے انسان کھڑا ہے اس کے لیے واقعاً طے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کدھر حق ہے اور کدھر باطل ہے۔ میں دو واقعات تاریخ کے، آپ انہیں یاد بھی رکھیے گا، عبرتناک آپ کو سناتا ہوں۔ جنگ جمل چل رہی تھی، مولا، میں نے بتایا تھا کل بھی اور پرسوں بھی، اس طرف مولا امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر، اور سامنے جو لشکر اس کے لیڈر سرغنا لوگ کون؟ طلحہ، زبیر اور زوجہ رسول عائشہ، یہ لوگ سامنے۔ جنگ ہو رہی ان دونوں لشکروں کے بیچ میں۔ اب ایک آدمی آیا جس کا نام تھا حارث ابن حوت، امیر المومنین کو جانتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن آپ غور سے پھر دیکھیں، اپنے کو بھی اس جگہ پہ لے جا کر رکھیں، ایک طرف داماد رسول اور ایک طرف زوجہ رسول۔ وہ آیا، اس نے پوچھا امیر المومنین سے، کیا میں یہ گمان کروں کہ طلحہ اور زبیر اور عائشہ جیسے لوگ باطل پر جمع ہو گئے اور آپ حق پر ہیں؟ کنفیوزڈ ہوں، میں یہ گمان نہیں کر سکتا، اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی شخصیات باطل پہ بھلا جمع ہو سکتے ہیں؟ اب یاد رکھیے امیر المومنین کا تاریخی جملہ ہے، بڑا زبردست جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو اس لیے کنفیوز ہو گیا، تیرے اوپر حق اور باطل اس لیے مشتبہ ہو گیا کیونکہ تو نے اہل حق کو دیکھنے کی کوشش کی، اہل باطل کو دیکھنے کی کوشش کی۔ غور سے سنیں، تو نے چونکہ اہل حق اور اہل باطل ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس لیے تیرے اوپر حق اور باطل مشتبہ ہو گیا۔ لِأَنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ لَا يُعْرَفَانِ بِالرِّجَالِ، دیکھ، حق اور باطل بڑی بڑی شخصیتوں سے نہیں پہچانے جاتے ہیں۔ شخصیت دیکھ کے تھوڑے نہ حق پتہ چلتا ہے، شخصیت دیکھ کے باطل نہیں پتہ چلتا ہے۔ اب ایک جملہ جو اب تاریخی بول رہا ہوں، اعرف الحق تعرف اہلہ واعرف الباطل تعرف اہلہ، دیکھ تو پہلے حق کو پہچان، پھر تجھے خود پتہ چل جائے گا اہل حق کون ہے۔ اعرف الحق تعرف اہلہ، یہ بہت کام کا جملہ، ہمیشہ میرے بہت کام آیا، بہت کام آیا، اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کام آتا ہے۔ اعرف الحق تعرف اہلہ، تم پہلے حق کو دیکھو پھر تمہیں اہل حق پتہ چلیں گے۔ اعرف الباطل، اہل باطل کو دیکھو پھر پتہ چلے گا اہل باطل کون ہے۔ تم لوگ عام طور سے، یعنی ہم لوگ عام طور سے الٹا چلتے ہیں، پہلے باطل والوں کو دیکھتے ہیں پھر باطل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے حق والوں کو دیکھتے ہیں پھر سوچتے ہیں حق ایسا ہوگا، الٹا ہو جاتا ہے۔ مثال اور بھی ہمارے یہاں تو حوزے میں اتنی مثالیں دی جاتی ہیں، ایک برہان لمی اور انی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کاز سے ایفیکٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایفیکٹ سے کاز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام انسان جتنے بھی ہیں، یاد رکھیے گا، ہم میں اور معصومین میں فرق، ہم ہمیشہ ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں تب کاز کو سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے کاز کو جانا تھا، پھر سارے ایفیکٹ سمجھ میں آ گئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادھر سے جو چلتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، ادھر سے جو چلتا ہے، یعنی جو پہلے کاز کو دیکھتا ہے پھر ایفیکٹ کو دیکھتا ہے، وہ یقین کی منزل پر ہوتا ہے، اور جو الٹا ہوتا ہے کہ پہلے ایفیکٹ کو دیکھے پھر کاز تک پہنچنے کی کوشش کرے، اول تو ضروری نہیں کہ پہنچ جائے کاز تک، اور دوسرے اگر پہنچتا ہے تو ہمیشہ شک سے دوچار رہتا ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ جملہ کیسے کام آتا ہے میرے، آپ کو بھی بتا دیں، آپ کو بھی کام آئے گا، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
اکثر آپ کو غیر مسلم یا غیر شیعہ لوگ، دونوں طرح کے لوگ جو غیر مسلم ہیں یا غیر شیعہ، وہ آپ کو ملیں گے اور یہ کہتے ہوئے کہ اگر بھائی تم شیعہ لوگ حق پہ ہو تو اتنے گنتی میں کم کیوں ہو؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، اچھا دوسرے اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی سوال آپ کے سامنے پیش ہی کر دوں. اگر تم شیعہ لوگ اپنے کو سمجھو، دیکھو ذرا سا تم شیعہ لوگ کیسے ہو، ہم ابھی دکھاتے ہیں. وہ کیسا فوراً اس نے یوٹیوب کھولا اور ایک آپ کو جو ہے کوئی خطرناک سی تصویر دکھائی کہ جس میں مثلاً 3 دن کا بچہ یا 5 دن کا بچہ، اس کے اوپر باپ ایسے لیے ہوئے ایوں قمع لگانے جا رہا ہے کہ تم شیعہ ایسے ہو. یا کوئی اور کام شیعوں کو کرتے دیکھا، اس نے فلاں صاحب نے فلاں غلط کام کیا تو وہ کہتے ہیں شیعہ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. جواب کیا ہے آپ کا؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھو شیعہ تو چھوڑو، کبھی بھی مسلمان دیکھ کر اسلام کو نہ پہچاننا. کبھی یہ کوشش نہ کرنا کہ پہلے میں مسلمان کو دیکھ لوں تو میں سمجھ میں آ جائے گا اسلام کیا ہے، بلکہ الٹا چلنا، پہلے اسلام کو سمجھنا تب سمجھ میں آئے گا یہ مسلمان کتنے گمراہ ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ. ہم کو دیکھ کے تھوڑے نہ سمجھو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیسے تھے. امام کو دیکھ کے سمجھو کہ شاہد حسین کتنے گمراہ ہیں، کتنے منحرف ہیں. وہ کردار کچھ اور تھا، ان کے نام کے آگے صادق لگا تھا. اور ہم دن میں 50 جھوٹ بولا کرتے ہیں، کہاں ہم اور کہاں وہ. سمجھنا ہے اسلام کو تو 2 چیز کو سمجھنا جو پیغمبر کہے گئے تھے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت علیہ السلام. ایک صلوات پڑھ دیں. ان کے عمل سے نہ سمجھو. خیر بہرحال ایک واقعہ آپ کو بتا دیا کہ وہ آیا حارث ابن حوت اور امیر المومنین سے اس نے پوچھا پہچانوں کیسے کون حق پہ کون باطل پہ. امام نے ایک فارمولہ دے دیا قیامت تک کے لیے، تم پہلے حق کو پہچانو پھر سمجھ میں آ جائے گا اہل حق کون ہے. تم پہلے باطل کو پہچانو پھر سمجھ میں آ جائے گا اہل باطل کون ہے. ایک اور شخص، بڑی مشکل ہو جاتی تھی واقعہ. اگلی جنگ امیر المومنین نے جو لڑی، اس طرف امیر المومنین اور ان کا لشکر، دوسری طرف مد مقابل میں کون؟ امیر شام معاویہ اور اس کا لشکر. صفین کی جنگ. ایک اور صاحب بڑے عالی مرتبت تھے، زہاد میں، ایسیٹکس میں ان کا نام ہے دنیا میں. ان کا نام ہے ربیع ابن خثیم. جب یہ جنگ شروع ہوئی سمجھ نہیں پائے وہ، پھر بھائی ادھر بھی تو مسلمانوں کا لشکر ہے، ادھر بھی مسلمانوں کا لشکر ہے، ادھر بھی کچھ صحابی ہیں ادھر بھی کچھ صحابی ہیں، کون حق پہ ہے کون باطل پہ. ربیع ابن خثیم آیا امیر المومنین کی خدمت میں، یا مولا یا امیر المومنین میں تو نہیں طے کر پا رہا ہوں کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، اور نہ میرے اندر اتنی تاب ہے کہ میں برداشت کر سکوں اس جنگ کو، یا ادھر شامل ہو جاؤں یا ادھر، میرے بس کی بات نہیں، میرا ایمان اتنا قوی نہیں ہے. کہ پھر کہ مجھے تو آپ کسی اور ڈیوٹی پہ لگا دیجئے. اور سچ میں ایسا ہی ہوا. امیر المومنین نے کہا کہ اگر تم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے تو جاؤ، میں تمہیں بھیجے دے رہا ہوں ایران، شہر رئی جاؤ اور وہاں جا کر کے تم کفار سے اگر لڑنے کی نوبت آئے تو وہاں لڑنا. وہ چلے گئے چھوڑ کے، جنگ صفین چھوڑ کے چلے گئے. کہنا آسان ہے، ہم بھی اپنے کو ایسی سچویشن میں لا کے رکھیں کہ جب دونوں طرف مسلمانوں کے لشکر ہوں اور پھر ہم ڈیسائیڈ کر لے جائیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن ایک فارمولہ تو ہے موجود، اور فارمولہ کیا ہے؟ اعرف الحق تعرف اہلہ. حق کو پہچانو، اہل حق خود سمجھ میں آ جائیں گے. اعرف الباطل تعرف اہلہ. باطل کو پہچانو، خود بخود اہل باطل سمجھ میں آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں. میں نے ابھی بھی کہا اور کل بھی بتایا تھا کہ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا. بہت ساری آیات پڑھی تھی کل، اور یہ ثابت کیا تھا کہ فی سبیل اللہ کا مطلب 3 چیزیں اگر آپ کو یاد ہوں. ایک تو یہ
کہ صلح کے لیے جنگ کرنا، عجیب بات ہے، صلح کے لیے جنگ کرنا یعنی امن و امان قائم کرنے کے لیے فی سبیل اللہ جنگ کرنے کا مطلب امن و امان قائم کرنے کے لیے جنگ کرنا۔ دوسری چیز کیا؟ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جنگ کرنا۔ اور تیسری چیز کیا؟ فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرنا۔ بس یہی فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی جنگ یا کوئی بھی تحریک کوئی چلا رہا ہے، کوئی کام ایسا کر رہا ہے جو ان تینوں وجہوں سے ہے اور پھر وہ راستے میں مارا جائے تو پھر وہ شہید ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 یاد رہے گا شاید آپ کو، 4/100 سورہ نساء کی آیت نمبر 100 وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سنو، اگر ہجرت بھی کر رہا ہے، کل ہجرت کو بھی ڈسکس کیا تھا نا، اگر کوئی انسان ہجرت بھی کر رہا ہے، اپنے گھر سے نکلا، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، جو انسان اپنے گھر سے نکلے، مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ یا اللہ اور رسول کی طرف کیسے ہجرت ہو سکتی؟ اللہ میاں کہیں رہتے ہیں؟ بات سمجھائی جا رہی، کاز کیا ہونا چاہیے۔ مہاجرن اللہ، اب کیا ہوا؟ نکلا، اچھی نیت سے نکلا، اللہ کی راہ میں نکلا، فی سبیل اللہ نکلا، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس انسان کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اجر دے نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ اب ہم نے وعدہ کیا تھا کل رات آپ سے، میں سمجھتا ہوں فی سبیل اللہ کافی واضح ہو گیا۔ ایک وعدہ کیا تھا کل رات آپ سے کہ میں فتنے کو واضح کروں گا۔ اردو میں فتنے کا مطلب الگ ہوتا ہے، کل کہا تھا، لیکن عربی میں اور پھر قرآن کی اصطلاح میں فتنے کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں فتنے کا مطلب فلاں صاحب فتنہ پھیلا رہے ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا کروا رہے ہیں، فلاں صاحب فتنہ انگیز ہیں، یعنی پھوٹ ڈالتے ہیں، لڑواتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، سخن چینی جسے فارسی میں کہتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، فتنہ انگیزی ہے یہ سب۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی ایک مطلب ہے، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کچھ اور۔ پہلا معنی قرآن نے کیا کہا؟ کہ آپ کو ہی فتنے میں ڈالا جائے گا۔ وہ کیا مطلب؟ شب قدر میں پڑھتے ہیں یہ سورہ آپ، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، اور ان کے ساتھ فتنہ نہیں کیا جائے گا؟ یہاں پر فتنے کا مطلب ہے امتحان، ٹیسٹ۔ کیا لوگوں نے، اب ایسے ترجمہ کیا جائے گا، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، آزمائش تو ہو کے رہے گی۔ اور ایک آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ کی اولاد بھی فتنہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہاں کچھ لوگوں کی تو اولاد فتنہ ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ بتاؤ، اردو والا نہیں، اردو والا نہیں، اللہ والا، قرآن والا۔ یہاں پر پھر فتنے کا مطلب امتحان ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور اللہ نے تم کو اولاد دی ہے، یہ دونوں چیز دے کر کے تمہارا امتحان لے گا۔ یہ تمہارے سامنے یہ امتحان کے اسباب پیدا کیے گئے ہیں، یہ امتحان ہے۔ اچھا، کبھی کبھی شیطان بھی امتحان لیتا ہے، وہ بھی فتنہ ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے انسانوں، دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، کہیں شیطان تمہارے ساتھ فتنہ نہ کر دے، یعنی امتحان نہ لے لے۔ امتحان اللہ بھی لیتا ہے اور امتحان شیطان بھی لیتا ہے۔ تو پہلا معنی تو یہی ہے کہ امتحان۔ اچھا، ایک اور معنی بھی ہے، وہ ہے عذاب۔ بہت سے موقعوں پر قرآن کہتا ہے عذاب کو، کہ عذاب جب نازل ہوا تو اس کو بھی قرآن نے کہا کہ یہ بھی فتنہ تھا۔ یہ ایک اور معنی تھا۔ پھر ایک اور معنی قرآن کہتا اذیت دینا، ان الذین کفروا یؤذون، جو لوگ
کفر جنہوں نے اختیار کیا وہ اذیت دیتے ہیں، وہاں پر فتنہ ہے لفظ، یوزون کی جگہ پہ فتنہ کرتے ہیں، یعنی اذیت دیتے ہیں مومنین کو۔ نتیجے میں کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، علیم ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ مومنوں کو ستاتے ہیں۔ غور سے سنیں، یہ بہت زبردست آیت ہے۔ جو لوگ مومنوں کو ستاتے ہیں ان کو عذاب علیم یا عذاب عظیم دیا جائے گا۔ عذاب و جہنم ہے، پھر آگے ہے علیم بھی، دونوں چیز۔ آخری چیز بول رہا ہوں، ویسے تو 5 معنی میں آیا لیکن جس سے ہمارا کام ہے وہ آخری چیز یہ ہے کہ فتنے کا مطلب، میں ایسے پڑھتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ الذین کفروا، آیت پڑھ رہا ہوں، الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ کافر ہو گئے، جو کافر ہیں ان میں سے کچھ کے دوست ہیں۔ بہت سامنے کی بات ہے، کفار آپس میں دوست ہیں۔ اب اگلا عجیب سے جملہ کہہ رہا ہے قرآن، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ فَتَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ پہلی چیز تو فتنہ ہوگا، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، فَتَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، پہلے کہا قرآن نے کفار آپس میں بھائی ہیں، پھر کہہ رہا قرآن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین پر فتنہ ہوگا اور فساد کبیر، بہت بڑا فساد ہوگا۔ اب اس کا کیا مطلب ہو گیا بھائی؟ یہاں پر فتنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے تفسیر جا کے دیکھی کہ بھائی ہم ان کو تو فتنے کی بات کہی جا رہی کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ یہ جو کیا نہیں کیا کہ تفسیر میں جا کے دیکھا تو کچھ چیزیں ملی۔ اول، اگر تم نے آپس میں دوستی نہیں کی، اگر تم مسلمانوں نے، اگر تم مومنین نے آپس میں دوستی نہیں کی، اگر تم مل جل کے نہیں رہے، اگر تم نے اتحاد نہیں کیا تو پھر زمین پر فتنہ ہوگا۔ سمجھ گئی بات؟ بالکل واضح ہے۔ ایک اور چیز بڑی زبردست، وہ بھی ایک اور معنی بتایا گیا، تم نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا کا مطلب کیا؟ مفسرین نے کہا کہ اگر تم نے وعدے کو وفا نہیں کیا، چاہے کفار کے ساتھ کیے ہوں، تب بھی دنیا میں بڑا فتنہ ہوگا۔ یعنی وعدے کو وفا کرنا دوسرا مفہوم ہے فتنے کا۔ پھر آگے، اگر تم نے عمل نہیں کیا، یہ بھی مراد لی گئی، اگر تم نے اس طرح سے عمل نہیں کیا کہ ایک مومن نے دوسرے مومن کی مدد نہیں کی، تب بھی زمین پر بڑا فتنہ ہوگا۔ پھر سے دہراتا ہوں، مومن نے مومن کو دوست نہیں بنایا، مومن نے کافر سے کیا گیا عہد پورا نہیں کیا، وعدہ وفا نہیں کیا، اور مومن نے مومن کی مدد نہیں کی، تب بھی زمین پر بڑا فتنہ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ کام ہمیں کرنے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت کل پڑھی تھی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ قتال یعنی جہاد یعنی جنگ کا اصل مقصد کیا ہے؟ فتنے کو ختم کر دینا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ اب میں سب سمیٹ کے بولنے جا رہا ہوں، رزلٹ ہے تینوں مجلسوں کا تقریباً نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ غور سے سنیں کہ کس کو شہید کہا جائے گا۔ ہر انسان شہید نہیں ہے، کسے شہید کہا جائے گا؟ اسے شہید کہا جائے گا جو دو میں سے ایک کام کو کر رہا ہو، یا تو وہ کلمہ حق یعنی ورڈ آف ٹروتھ کے لیے کام کر رہا ہو، چاہ رہا ہو کہ اللہ کی بات اوپر ہو جائے، کلمہ خدا بالا ہو جائے، اللہ کی بات کا بول بالا ہو جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے لیے کام کر رہا ہے کہ اور اللہ کا ورڈ کیا ہے؟ کلمہ حق کیا ہے؟ یعنی سچائی ہے۔ جو آدمی سچائی کو پھیلانے کے لیے، جو آدمی نیکی کو پھیلانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اور پھر وہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا۔ دوسری چیز
دو بتائی تھی نا، دوسری چیز جو آدمی مخلوقات کے درمیان عدل و انصاف اور امن و امان قائم کرنا چاہ رہا ہو اور وہ مارا جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ دیکھیے اسلام دو جملوں میں ہے، کسی نے پوچھا تھا اور یہیں سے آپ یاد بھی رکھیے گا شہید کسے کہتے ہیں۔ اسلام دو جملے میں ہے، بلکہ کہیں تو ایک ہی جملہ ہے، ورنہ دو چیز ہے، اس جملے کے دو جز ہیں۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا تھا نا، بڑا مشہور واقعہ، جہاد کے لیے جا رہے تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے، ایک پیر رکاب میں رکھ چکے تھے، اور یہ مشہور بات ہے کہ اور سچائی بھی ہے کہ امیر المومنین سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا بغیر سوچے جواب دیا۔ ایک پیر رکاب میں رکھ چکے تھے، کسی آنے والے نے، وہ بھی شاید غیر مسلم تھا، یہودی تھا، اس نے آ کر کے پوچھا یا علی اسلام کیا ہے؟ اب سوچئے اگر لمبا چوڑا سمجھائیں کہ دیکھو 1,24,000 پیغمبر ہوئے، اور اس نے پوچھ لیا آگے نام کیا تھے، تو پھر لو، اور قرآن میں اتنی آیتیں ہیں وہ سب سمجھانے لگے تو کیا جہاد کے لیے تو نہیں جا پائیں گے۔ اس نے جان بوجھ کے شاید پوچھا بھی اس لیے تھا کہ ان کو روک لیں گے۔ علی نے رکے نہیں، جواب دیا اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، یہی اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات، اور یاد بھی رکھیے گا، میرے یہ جملہ کام آ گیا پھر ایک جگہ پہ۔ ایک بار امیگریشن میں، یہیں شاید آ رہے تھے یا کہاں، بہرحال امیگریشن میں پہنچے تو اس نے پوچھا بھائی کیوں؟ ہم نے کہا لیکچرز دینے، کس ٹاپک پہ؟ یہ اسلامک ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد اس نے شاید ساؤتھ افریقہ گئے تھے، بہرحال اس نے یہ پوچھا کہ بھائی اسلام کیا ہے؟ اب پیچھے تو بھیڑ لگی ہوئی میرے بھی، اور مجھے بھی ایک ہی جملے میں سمجھانا ہے۔ واقعاً اس وقت یہ جملہ اتنا کام آیا، میں نے کہا اللہ کی عبادت مخلوق کی خدمت۔ اس نے کہا تم جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بس یاد رکھیے کہ جو شخص یہی دو کام کرنے کے لیے، اللہ کی بات کو بلند رکھنے کے لیے اور مخلوق کے درمیان امن و امان و عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے چلے اپنے گھر سے، تو وہ اگر مارا جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ واضح ہو گئی بات۔ دیکھیے اتنا لمبا میں نے پھیلایا تھا، ایک جملے میں آنسر تھا۔ اب ایک بات آپ کو بتائیں، لیکن اب صرف یہ تو ایک جملے میں آنسر ہوتا نا، کبھی کبھی جیسے پیغمبر نے کہا تھا لوگوں سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ، پیغمبر نے کہا نجات تو ہے مگر نماز پڑھو، نجات تو ہے مگر 30 روزے بھی رکھو، نجات تو ہے مگر زکوٰۃ بھی دو، نجات تو ہے مگر خمس بھی دو، نجات تو ہے مگر حج بھی کرو۔ اتنا لمبا وہ ایک لا الہ الا اللہ کے پیچھے بڑی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ صرف کہنے سے تھوڑے نا کام چلے گا۔ ویسے یہ جملہ تو بہت چھوٹا تھا، لیکن شہید کی کچھ شرطیں ہیں، ایسے تھوڑے نا شہید ہو جائے گا۔ شہید کے اندر کچھ شرائط اور صفات پائی جانی چاہیے، یہ بھی غور سے سن لیں، بس یہی سمجھ لیں باٹل نیک ہے، اس کے بعد تو آسان آسان باتیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ۔ صفت اول اور شرط اول شہید کی ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو، مومن باللہ، مومن بیوم القیامہ ہو، اللہ پر، روز قیامت پر۔ اور بیچ میں یہ تو ہم لوگ آخر، شروع اور آخر کو بتا دیتے ہیں، وہ جو اصول دین سب ہیں ان پر ایمان رکھتا ہو، انہیں مانتا ہو۔ تو یہ پہلی صفت ہے کہ ایمان۔ دوسری چیز آگاہی ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ آگاہ، یہ نہیں کہ جانے انجانے میں ادھر سے گزر رہا تھا، چھت گری، ختم ہو گیا۔ نہیں، جان کر کے کہ میں جہاں جا رہا ہوں یا جو کام کر رہا ہوں اس کو سمجھ بھی رہا ہو اور خطرے کو بھی جان رہا ہو، آگاہی کے ساتھ پڑھے، تب یہ شہید کہلائے گا۔ ورنہ نہیں، انجانے میں ہو گیا، دھوکے سے ہو گیا، جھٹکے میں ہو گیا، یہ نہیں، یہ کام چلے گا۔ آگاہی ہونی چاہیے، یہ دوسری شرط۔ ایک صلوات پڑھیں تو تیسری پڑھیں۔
یہ موٹی موٹی بتا رہا ہوں، ویسے شرطیں بہت ساری ہیں. ہاں، تیسری شرط جس کا کل سے بلکہ پرسوں سے تذکرہ کرتا آ رہا ہوں، وہ فی سبیل اللہ ہونا. ابھی کتنا واضح بھی کر دیا فی سبیل اللہ کو، خوب سمجھا دیا. فی سبیل اللہ ہو، ایمان رکھتا ہو، آگاہی رکھتا ہو، فی سبیل اللہ ہو، تب شہید کہلائے گا. ابھی لسٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی. چوتھی چیز، نیت صاف ہو. نیت کا بڑا دخل ہے شہادت میں. کل میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص، رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص میدان میں جنگ میں جائے اس نیت سے کہ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں گا، میں دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں، اگر یہ مارا جائے تو شہید نہیں ہے. آپ سوچیں کربلا والوں کو، میں تو سوچنے لگتا ہوں. جناب ابو الفضل العباس جنگ کے جوہر نہیں دکھانے گئے. لوگ ہم اور آپ، ہم یہ ذاکرین، یہ خطبہ یہ پڑھ دیتے ہیں، اصل میں اطاعت امام میں گئے تھے. سب کچھ اطاعت نمائندہ خدا تھی اور کچھ نہیں تھا. نیت خالص ہونی چاہیے. اگر نیت، کل بتا رہے تھے کہ اگر یہ نیت ہو کہ مال غنیمت ملے گا، نیت خراب ہو گئی. یہاں تک کہ یہ نیت ہو کہ ہم شہید کہلائیں گے. جیسے ہمارے یہاں کے بہت سے حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے کہ ہم لوٹ کے آئیں گے تو میری مٹھائی کی دکان پہ حاجی عبد الغنی لکھا جائے گا. اب تک عبد الغنی تھے، اب حاجی ہو جائیں گے تو میری دکان بہت چلے گی. اگر اس نیت سے گئے یا لوٹیں گے تو ریلوے پلیٹ فارم پہ کوئی 100 لوگ ہار لیے کھڑے ہوں گے، کہیں گے حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے. تو بس اب یہ گیا، یہ حج بھی گیا اور وہ جہاد بھی اگر ایسا تھا کہ ہم شہید کہلائیں گے مال غنیمت کی خاطر، یا مال غنیمت میں سبھی کچھ شامل ہے، تلوار بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، اگر اس نیت سے گئے تو بھی شہید نہیں کہلائیں گے. نیت بالکل بالکل خدا کی خاطر ہونی چاہیے، کوئی اور چیز آنی نہیں چاہیے راستے میں. یہ بھی اگر میں نے بتایا کہ اگر اس نیت سے گئے کہ ہم ضرور مار دیے جائیں تاکہ ہم شہید بن جائیں تو بھی شہید نہیں کہلاتا انسان. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے کلمے کو بلند و بالا رکھنا ہے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ مخلوقات کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا ہے. بس اس نیت سے اگر گئے تو پھر یہ انسان شہید کہلائے گا. میں نے موٹی موٹی شرطیں پڑھ دی، آپ ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. بس اب چند باتیں شہادت کے بارے میں. جیسا میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہائیسٹ سویلین ایوارڈ، اسی طرح سے ہائیسٹ اسلامک ایوارڈ کا نام شہادت ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے. ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی. آپ نیکیوں کا نام لیجئے، اس سے اوپر کوئی اور نیکی ہوگی، اس سے اوپر کوئی اور نیکی ہوگی. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان اللہ کی راہ میں مارا جائے یعنی شہید ہو جائے. فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ، اگر وہ اللہ کی راہ میں مارا گیا تو پھر اس سے بلند کوئی نیکی نہیں پائی جاتی اسلام میں. اتنی بڑی نیکی ہے. اسی لیے ابھی تو گیا بھی نہیں لڑنے کے لیے، بلکہ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے، روایت میں آیا ہے کہ ایک بار پیغمبر اسلام ایسے میدان سے گزر رہے تھے جہاں پر مجاہدین اسلام آپس میں تلوار چلانا، نیزہ چلانا یہ سب سیکھ رہے تھے، تیر چلانا، کمان سب سیکھ رہے تھے. وہاں پر اس میدان کے پاس سے نبی کا گزر ہوا. مجاہدین اسلام کو دیکھا، بہت خوش ہوئے. اب اس میدان میں جانے لگے تو جوتیاں اتار لی اور داخل ہوئے، لوگوں سے ملے، سب سے ملاقات ہوئی. مگر جو صحابی دیکھ رہے تھے ان کا، یا رسول اللہ اس میدان میں آنے کے لیے آپ نے جوتیاں اتار لی. جواب دیا کہ یہ اتنی پاک اور مقدس جگہ ہے جہاں مجھ جیسے کو بھی جوتیاں اتار لینی چاہیے.
پتہ نہیں آپ کا ذہن گیا یا نہیں گیا، جب موسیٰ کو جناب عزت نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا پہاڑ پر کوہ طور پر، تو وہاں پر کیا قرآن کی آیت آئی تھی؟ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، اب تم پاک وادی میں ہو۔ تو موسیٰ نہیں، فخر موسیٰ جس وادی میں جوتیاں اتار دیتا ہے اس کا نام میدان قتال ہے۔ اب آپ سمجھے کہ ہم جب کربلا جاتے ہیں تو ننگے پیر کیوں جاتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ، جنگ کے میدان سے بھی زیادہ مقدس اور پاک جگہ میدان شہادت ہے۔ ایک میدان جہاد اور ایک میدان شہادت جہاں شہادت بھی ہو جائے، اتنی پاک جگہ ہے کربلا، اسی لیے وہاں کی خاک کو خاک پاک کہا جاتا ہے، اسی لیے وہاں کی خاک کو ہم سرمے سے بھی زیادہ قیمتی چیز سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے وہ اثر رکھ دیا اس زمین میں کہ جو زمین جہاں سے لائی ہوئی اتنی سی خاک، ذرہ بھر خاک، ایسے مرض کو بھی دور کر دیتی ہے، ایسی بیماری کو کہ جو لا علاج ہوتی ہے۔ کتنی اس کے اثرات ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال پیغمبر گزر رہے تھے تو جوتیاں اتار لی۔ ایک اور چیز سنیں بڑی زبردست، اور وہ یہ کہ ایک بار پیغمبر کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک دعا مانگ رہا ہے قنوت میں۔ کیا دعا مانگ رہا تھا؟ سنا آپ نے؟ سنیں، اللہم انی اسألک خیر ما تسأل۔ جملہ بڑا چھوٹا ہے، بڑی زبردست بات مانگ لی اس نے۔ دیکھیے آپ کو پتا ہے، میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ انبیاء نے کیا دعائیں مانگی؟ ان میں سب سے اچھی دعا کون سی تھی؟ تمام 1,24,000 پیغمبروں میں۔ پھر تمام اماموں میں سب سے اچھی دعا کس نے مانگی؟ پھر تمام اوصیاء، جو تمام انبیاء کے اوصیاء ہوتے تھے، ان میں سب سے اچھی کس نے مانگی؟ پھر تمام ملائکہ میں، پھر تمام جنات میں، پھر تمام انسانوں میں، عام انسانوں میں کس نے سب سے اچھی دعا مانگی؟ اور وہ دعا کیا ہے؟ اس جوان نے کہا وہ تو مجھے نہیں پتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو سب سے اچھی ہے، آج تک تجھ سے اس سے اچھی چیز مانگی ہی نہیں گئی۔ اللہم انی اسألک خیر ما تسأل، وہ چیز مانگ رہا ہوں جس سے بہتر چیز تجھ سے مانگی ہی نہیں گئی۔ پیغمبر گزر رہے تھے، اس کی دعا کو سنا، اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر اس کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو معلوم ہے اسے کیا ملے گا؟ کہا نہیں معلوم یا رسول اللہ، کیا ملے گا؟ کہا یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک دعا آپ بھی مانگتے ہیں، گرچہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں، یہی دعا آپ مانگتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، 9 بار مانگتے ہیں ایک دن میں۔ وہ کیسے؟ عید کے دن قنوت میں یہی دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون، پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون، وہ بھلائی، وہ نیکی، وہ اچھائی کہ جو تیرے صالح بندوں نے، چاہے انبیاء ہو، چاہے ائمہ ہو، چاہے اوصیاء نے مانگی ہو، وہ چیز تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ ڈرتے ڈرتے مانگا کیجئے، شہادت مانگ رہے ہیں آپ۔ صلوات پڑھیں آپ۔ پتا تو ہو کہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہاں ہم لوگ تو ہماری تو بس فکر وہیں تک پہنچتی، بہت اچھا گھر دے دے، بہت اتنا پیسہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، اچھی اولاد دے دے، بس اس سے اوپر تو جاتی نہیں فکر بھی۔ لیکن آپ دراصل مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے شہادت۔ یہ ہے ہماری اور آپ کی دعا عید کے دن کی۔ اتنی بڑی چیز ہے شہادت، بس آخر کلام میں اتنی بڑی چیز ہے، میں نے کہا کہ ایک روایت پھر پڑھتا ہوں۔ ان اللہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب علیہ السلام فضائل لا تحصى۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اتنی فضیلتیں دی ہیں جو انگنت ہیں،
بے شمار فضیلتیں دی ہیں، ان کا حساب نہیں کیا جا سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی علی کو اتنی فضیلتیں دی ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ یہ زندگی کی بات ہو رہی نا، پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ علی کو امامت بھی ملی ہوئی تھی، ولایت بھی ملی ہوئی تھی، اور بھی عہدے آپ تو سنتے رہتے ہیں۔ کعبے میں ولادت ہوئی، کوئی کم چیز تھی؟ وہاں سے شروع کیجئے، کون سی جنگ، کون سا مثلاً کون سی عبادت، کون سی چیز میں پیچھے ہیں؟ ہر چیز میں نمبر 1 ہے، اول پر ہیں۔ اس سب فہرست میں وہ فہرست بھی آئٹم ختم نہیں، وہ کہہ رہے انگنت ہیں آئٹم۔ اس فہرست میں امیر المومنین کو مگر ایک آئٹم ابھی نہیں دکھ رہا تھا جس کے لیے تڑپتے رہتے تھے ساری زندگی، اور کہتے رہتے تھے، قلق ہوتا تھا جب لوٹ کے آئے بدر سے، جب لوٹ کے آئے احد سے، تو رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ سب شہید ہوا ہے، میں نہ شہید ہوا۔ البتہ اس نیت سے نہیں جانا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں، وہ شہادت تو جب اللہ دے گا۔ اتنا قلق رہتا تھا کہ ایک دن نبی نے کہا کہ یا علی تمہارے نزدیک شہادت کیسی ہے؟ جیسے کہ جناب قاسم سے پوچھا تھا امام حسین علیہ السلام نے، تمہارے نزدیک شہادت کیسی ہے؟ اسی طرح امیر المومنین اور پھر پیغمبر نے بتایا کہ تمہارا یہاں کا خون ہوگا، یہاں رنگین کر دے گا داڑھی کو۔ بڑا مشہور خطبہ ہے، بڑا مشہور خطبہ ہے۔ اب اس دن کے بعد سے مولا کو بڑا اطمینان ہو گیا کہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے تو مجھے کبھی نہ کبھی تو شہادت ملے گی ضرور۔ اب ایک جملہ پڑھتا ہوں مولا کا ہی، اور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 1000 ضربتیں لگائی جائیں، ایک لگی تھی نا 19 رمضان کو، ایک لگی تھی، اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں اگر مجھے 1000 ضربتیں لگائی جائیں تو یہ چیز میرے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں بستر مرگ پر ایسے ہی مر جاؤں۔ مجھے آسان لگتا ہے، مجھے بھلا لگتا ہے۔ علی تڑپتے تھے شہادت پانے کے لیے، اور وہی نہیں علی، دوسرا علی بھی ایسے ہی، جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ دعا نہیں پڑھتے آپ؟ مکارم الاخلاق میں پڑھتے ہیں، شبہ قدر میں، وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ، پالنے والے اگر کچھ مجھے دینا ہے تو تو اپنی راہ میں مجھے شہادت دے دے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کے حالات میں لکھا ہے، دل دکھایا امام سجاد کا کس طرح سے سنیں آپ۔ پہلے صلوات۔ کربلا سے لوٹ آئے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عباد بصری۔ اس نے مولا کو دیکھا، چوتھے امام کو دیکھا کہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ کربلا کے بعد 22 حج کیے تھے، حج کرنے جا رہے ہیں، یعنی تقریباً ہر سال جاتے تھے، حج کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس نے، ہمارے یہاں تانا کہا جاتا ہے نا، یہ تان مطلب ہے کیا معلوم ہے آپ کو؟ عربی میں تان کا مطلب ہوتا ہے نیزہ۔ نیزہ مار دیا، تیر لگا دیا۔ کیا کہا؟ اے علی بن الحسین، شہادت بڑی مشکل چیز ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بڑی مشکل چیز ہے، اس لیے آسان راستہ ڈھونڈ لیا حج پہ جانے کا۔ امام کو سوچئے کہ کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ تیر، وہ نیزہ دل پہ لگا۔ امام نے آیتیں پڑھ دیں، لیکن اصل میں آپ کو بتائیں، امام زین العابدین کو سب سے زیادہ قلق گزرتا تھا کربلا سے زندہ واپس آنے کا۔ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھیا علی اکبر شہید ہو گئے، میں شہید نہ ہوا، چچا عباس شہید ہو گئے، میں شہید نہ ہوا، اون محمد شہید ہو گئے، میں شہید نہ ہوا، قاسم شہید ہو گئے، میں شہید نہ ہوا۔ قلق تھا، کیونکہ شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ عزیزو، شہادت کے لیکن اور درجے بھی پیغمبر نے بتا دیے ہیں۔ یہ تو میں بالا ترین درجے کی اب تک بات کر رہا تھا نا، وہ روایت بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ عورتیں تو جہاد کرنے نہیں جاتی ہیں نا،
میدان قتال میں تو نہیں جاتی، عورتیں تو اکثر گھر پر ہی مرتی ہیں نا، تو کیا ان کے لیے شہادت نہیں ہے؟ نہیں، پیغمبر نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے بھی شہادت ہے۔ اچھا، عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں، بچی کی بات کروں، اگر کوئی 3 سال کی بچی ہو، اگر قید خانے میں مر جائے تو کیا اسے آپ شہید نہیں کہیں گے، شہیدہ نہیں کہیں گے؟ ارے وہ شہیدہ ہے، پیغمبر کہہ گئے۔ اچھا، آل محمد کی محبت، جو اپنے باپ حسین سے محبت کرتی ہے، کیا حسین آل محمد میں نہیں؟ حسین تو نبی کے نواسے ہیں، محبت میں مر گئی۔ کوئی عزیزوں پرسان حال اس قید خانے میں نہیں تھا۔ کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا ہر قیدی جب رہا ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے، سوائے آل محمد۔ جب ان کو فرمان سنایا گیا کہ آج سے تم آزاد ہو، تو بجائے یہ کہ خوش ہونے کے رونا پیٹنا مچ گیا، قید خانے میں کوہرام ہو گیا۔ کیوں ہوا پتہ ہے آپ کو؟ سب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک قبر کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ عزیزوں، بس آپ کی توجہات اس طرف لے جانی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی علی کو دی، جب نکاح کیا تو علی سے کیا کہا تھا؟ یہ امانت ہے میری تمہارے پاس علی۔ وہ امانت علی نے رکھی۔ اس سے پہلے علی کو کئی بار پیغمبر آزما چکے تھے، امانتیں دے دے کر کے کہ دیکھتے ہیں واپس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ امانت دی پیغمبر نے، اور امانت دینے کے بعد اب مولا کا وہ جملہ ہے، نہج البلاغہ جا کے پڑھیے۔ زندگی بھر تو پیغمبر کی علی نے زہرا کی حفاظت کی، لیکن پیغمبر کے وفات کے بعد تیسرے دن کچھ ایسا ہو گیا کہ اس زہرا کی حفاظت نہ کر سکے، اس کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ اس کا قلق امیر المومنین کو تھا، تو نہج البلاغہ میں وہ خطبہ کہ جو امیر المومنین نے قبر سیدہ پر دیا ہے، یا رسول اللہ، اب یہ بیٹی ہی آپ کو بتائے گی کہ اس پر کیا گزری۔ امیر المومنین کو اس بات کی شرمندگی تھی کہ میں امانت کو ٹھیک سے واپس نہ کر سکا۔ بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک شرمندگی زینب کو بھی ہے، کیونکہ جس وقت آخری رخصت کو حسین آئے تھے، یہ کہہ گئے تھے کہ بچوں کی حفاظت کا ذمہ زینب تمہارا ہے۔ امانت کے طور پر سکینہ کو رکھا تھا، یہ امانت تھی حسین کی زینب کے پاس۔ لیکن اب سب قیدی جا رہے ہیں شام سے چھٹ کر، امانت تو یہیں رہی جا رہی ہے۔ ذرا وہ بتائیے حال اس وقت زینب کا کیا ہوا ہوگا کہ جب سید سجاد نے کہا ہوگا اے پھپھی اماں ہم جانے کے لیے آمادہ ہیں، کیا یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ میں کس طرح سے یہ چہرہ حسین کو دکھاؤں گی، کس طرح سے اپنی صورت اپنے بھیا کو دکھاؤں گی کہ آپ کی امانت کو بچا کر نہ لا سکی۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا امام سجاد کے لیے بھی اور جناب زینب کے لیے۔ ایک اور مشکل مسئلہ اور مرحلہ امام سجاد کے لیے اس وقت رہا ہوگا کہ جب جناب رباب کے پاس گئے ہوں گے اور کہا ہوگا مادر گرامی ہم آزاد ہو گئے، اب تو 3 دن غم بھی منا لیا، اب چلیے ہم چلیں اپنے وطن۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ کہا ہے سید سجاد ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس کی مانگ کربلا میں اجڑ گئی ہو، جس کی گود کربلا میں سونی ہو گئی ہو، کیا وہ رباب اب اس قید خانے میں سکینہ کی مجاوری بھی چھوڑ دے؟ ارے یہی تو وہ سب ایک میرے پاس وطیرہ رہ گیا کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنی بیٹی کی قبر پر اس کی مجاوری کروں۔ ہاں کس طرح سے امام سجاد لے کر گئے مجھے نہیں معلوم، لیکن عزیزو وہ موقع آیا جب یہاں سے قیدی روانہ ہوئے، لیکن سب چلے تو گئے۔ بس ایک روایت پڑھتا ہوں پھر سے اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے عدت الدعی،
امام ششم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے اپنے زمانے میں ایک تمنا کی تھی، ایک دعا مانگی تھی، جبکہ جناب ابراہیم کے 2 بیٹے نبی تھے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق۔ 2 بیٹے نبی ہونے کے بعد ایک دن دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پالنے والے مجھے بیٹی عنایت فرما۔ پوچھا گیا کیوں آپ نے بیٹی مانگی؟ کہا بیٹی جنازے کی رونق ہوا کرتی ہے۔ بس میں نے جیسے ہی روایت سنی، میں نے حسین کی تمنا کو سوچا، ارے بیٹی تھی مگر بیٹی آ نہ سکی، قید خانے میں سو گئی۔ عزیزو آج کروڑوں لوگ اربعین میں جا کر کے زیارت کر رہے ہیں، لیکن بس ایک جملہ کہتا ہوں، ارے کروڑوں ہیں مگر حسین کی قبر سونی پڑی ہے، کیونکہ گریا کرنے والی بیٹی، کیونکہ رونے والی بیٹی تو قید خانہ شام میں سو رہی۔